حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں ایک خیمے کے پاس سے گزرے جس میں ایک عورت ام معبد بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو تو ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں. ہاں یہ نہیں ہم مسافر ہیں ہماری آپ مدد کریں، یہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا کہ ہم قیمتاً آپ سے کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں چاہتے. کہا یہاں میرے پاس کچھ کھانے کو ہوتا تو میں آپ کو ضرور پیش کرتی، مسافر کا حق ہوتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. ایک طرح بکری پڑی ہوئی تھی زمین پر کہ یہ بکری ہے جو بیمار ہے اور مرنے کو ہے اور یہ دودھ دینے کے قابل بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں، ہم اس بکری کا دودھ نکالیں گے قیمتاً. تو قیمت کس بات کی جب اسے بکری بیمار ہے اور دودھ کبھی اس نے دیا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کو اٹھایا، اس کا دودھ نکالا اور بڑا پیالہ دودھ کا بھرا آپ نے، اور دودھ کا پیالہ بھر کر خود بھی پیا، بچا ہوا ام معبد کو دیا کہ تم پیو اور پلاؤ اپنے متعلقین کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا دودھ نکال کر سفر ہجرت میں، صرف یہ بات نہیں ہے، میں کیا سمجھاؤں آپ کو، میری بات سمجھ آئے گی نہیں. لوگ صحابہ کے واقعات کو صحابی سمجھ کر اور اولیاء کے واقعات کو کرامتیں سمجھ کر اور انبیاء کے واقعات کو معجزات سمجھ کر اپنے آپ کو اس راستے سے بے تعلق سمجھتے ہیں. آپ کو اس راستے سے بے تعلق سمجھتے ہیں اور صاف کہتے ہیں نہیں جی ہمارے ساتھ جیسے کیا ہو سکتا ہے. وہ تو نبی تھے معجزہ ہو گیا، وہ صحابی تھے نصرت ہو گئی، وہ ولی سے کرامت ہو گئی. میں اور آپ نہ ولی ہیں نہ صحابی ہیں نہ نبی ہیں، ہمارے ساتھ ایسے کہاں ہو سکتا ہے. بات ختم. یہ خیال ہی ہمیں سبب کا غلام بنائے ہوئے ہے، یہ خیال ہی سب کا غلام بنائے ہوئے ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو گیا ان کے ساتھ ہو گیا. باقی یہ کوئی دنیا میں ایسا کوئی عادت تھوڑی ہے اللہ کی. سنو تو صحیح کیسی عجیب بات کرتے ہیں لوگ کہ یہ عادت اللہ نہیں ہے. بھائی عادت اللہ نہیں ہے. میں تو حیرت ہوتی ہے جب کوئی لوگ بیان کرتا ہے نا کوئی اس کو، یہ عادت اللہ تو یہ ہے کہ بھائی بکری ہوگی تو دودھ ہوگا، بھینس ہوگی تو دودھ ہوگا، زمین ہوگی تو باغ ہوگا، عورت ہوگی تو اولاد ہوگی. یہ تو بیچارے عادت اللہ، یہ عادت اللہ کو اللہ کا ضابطہ سمجھ بیٹھے ہیں. یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے سب کی. یہ عادت اللہ ہی ہے، عادت اللہ کہتی ہے. عادت اللہ اصل نہیں ہے، قدرت اللہ اصل ہے. میں کیا کہہ رہی بات توجہ چل رہی. عادت اللہ اصل ہے، عادت اللہ امتحان کے لیے ہے، قدرت استفادے کے لیے ہے. کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ عادت اللہ قدرت اللہ فائدہ اٹھانے کے لیے. عادت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہماری ضروریات کا. ہماری ضرورت کا تعلق وہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے والے اعمال سے. لوگ یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں وہ تو زمانے کی بات ہے، جب ایسا ہو گیا ہو گیا. تو میں آج کر رہا تھا کہ اگر مومن عمل پر آئے اور عمل پیش کرے تو اللہ تعالی حاجت پوری کریں گے، بار بار کریں گے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھ کر انصار کے پاس جاتے تھے. رات کو ملاقاتیں ہوتی تھی اور جو آنے والے وفود ہوتے تھے ان سے آپ رات کو ملاقات کرتے تھے اور گھنٹوں کھڑے آپ ان کو ہجرت سے پہلے کے واقعات، مکے کی تکالیف کے واقعات سنایا کرتے تھے. تھک جاتے تھے آپ کھڑے آپ بات کرتے تھے ان سے. کب؟ تہائی رات تک عشاء کی نماز مؤخر ہوتی تھی اور تہائی رات کے بعد آپ مسجد سے باہر لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے. آج کل کے تو نئے تبلیغ والے آئے ہیں کہ جی نہیں یہ تو آرام کا وقت ہے، گشت
کا وقت یہ نہیں ہونا چاہیے، آرام کا وقت۔ جن کا دماغ تنظیمی مزاج ہوتا ہے نا، جن کا، وہی باتیں کرتے ہیں۔ مزاج ہوتا ہے تنظیمی، تنظیم، تحریک، یہ تنظیم نہیں ہے، یہ دعوت ہے۔ دعوت میں ہر قدم پر دیکھا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے۔ تو آپ کا روزانہ کا بلا ناغہ، میں کہہ رہا ہوں بلا ناغہ معمول تھا کہ آپ عشاء کے بعد انصار کے پاس جاتے اور ان جماعتوں سے ملاقات کرتے تھے جو دیر سے آتی ہیں رات کو، یا ان سے دن میں ملاقات کا موقع نہیں ملا، ان سے آپ رات میں ملاقاتیں کرتے۔ فرماتے تھے کہ ہمارا معمول یہ تھا کہ آپ انصار میں چلے جاتے، ہم بکری کا دودھ نکالتے اور آپ کے لیے اٹھا کر رکھ دیتے، ہم لوگ سب پی کر سو جاتے، جب آپ تشریف لاتے تو پیالہ آپ کا ڈھکا ہوا رکھا رہتا دودھ کا، وہ آپ پیا کرتے تھے، آپ کا روزانہ کا معمول تھا۔ اس دن میرے پاس شیطان آیا، اس سے کہا مقدار، تھوڑی سی یہ مقدار ہے دودھ کی، یہ تم پی لو، اللہ کے نبی تو گئے ہوئے ہیں انصار میں، اور انصار کے یہاں سے انصار آپ کو کھلائے بغیر نہیں چھوڑیں گے، اور یہ تھوڑا سا دودھ ہے، مقدار تم پی لو۔ کیونکہ مقدار رضی اللہ تعالیٰ بہت بھاری بدن، بہت بھاری بدن ہے، بہت بھاری بدن۔ کہتے ہیں کہ وہ سب تو پی کر سو گئے دودھ، اور مجھے شیطان نے آ کے تیار کیا اور یہ کہا دودھ تھوڑا سا رکھا ہے تو پی لے۔ میں اٹھا، میں نے وہ دودھ پی لیا، اور جب میں نے پی لیا تو پھر شیطان میرے پاس آ کر اس نے پھر مجھے ملامت کی اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی تشریف لائیں گے، دودھ ہوگا نہیں پیالے میں، اور آپ بد دعا کریں گے اے مقداد تو ہلاک ہوگا۔ سب تو سو گئے اور میں اس فکر میں کروٹیں لیتا رہا کہ اللہ کے رسول تشریف لائیں گے اور پیالہ خالی پائیں گے، اور تیرے لیے دعا کریں گے تو ہلاک ہوگا۔ میں انتظار کر ہی رہا تھا آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ تشریف لائے تو سیدھے پیالے کی طرف گئے، پیالہ کھولا آپ نے، پیالہ خالی تھا، آپ نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ مقداد کہتے ہیں میں اپنی ہلاکت کا انتظار کرنے لگا، لیکن خیال آیا کہ اٹھ کے سنو تو صحیح آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ اس پیالے کو خالی دیکھ کر اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ میں اور آپ یہ دعا جب پڑھتے ہیں جب کوئی ہمیں کھانا کھلا دیتا ہے، اور آپ نے دعا جب پڑھی ہے جب آپ کا کھانا کوئی اور کھا گیا ہے، یہ ہمارے اور آپ کی دعا میں پہلا فرق تو یہ ہو گیا۔ آپ کے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، جی ہاں، ہم یہ دعا جب پڑھتے ہیں جب کوئی ہمیں کھلا دیتا ہے۔ آپ کی دعا مصنون اس وقت ہے جب آپ کا رکھا ہوا دودھ کوئی اور پی گیا، فرمایا کہ آپ بھوکے تھے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ مقداد نے عرض کیا یا سنا آپ تشریف رکھے، میں فوراً آپ کے لیے بکری کاٹ کر اس کا گوشت آپ کے لیے تیار کرتا ہوں۔ وہ میں نے چھری اٹھائی اور میں دوڑا بکریوں کی طرح، کہاں جا رہے ہو؟ آپ کے لیے دیکھ رہا ہوں کوئی گوشت والی بکری آپ کے لیے ذبح کروں۔ میں نہیں، بکری ذبح نہ کرو، تم یہ پیالے میں دودھ نکال لاؤ۔ کیا ہے؟ دودھ تو بکریوں کا نکل چکا ہے، اب دوبارہ نہیں نکلے گا، میں ایک گزارا چاہتا ہوں کہ جو شکلوں کے راستے سے لیتے ہیں ان کو ایک مرتبہ ملتا ہے۔ میں دودھ دے چکی ہے، کل دے گی، بکری دے چکی ہے، اب نہیں دے گی۔ سمجھ جاؤ، جا کے دیکھو۔ کہتے ہیں کہ میں گیا تو ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، دودھ نکال کر لایا، آپ نے پیا، پھر مجھے دیا، میں نے پیا، پھر میں نے آپ کو دیا، آپ نے پیا، پھر آپ نے مجھے دیا، میں نے پیا۔ جب میں بالکل سیراب ہو گیا اور کہیں جگہ نہیں رہی دودھ پینے کی تو آپ نے فرمایا کہ مقداد یہ تمہارے ساتھی سو رہے ہیں، ان کو بھی جگہ دو اگر یہ بھی پی لیں۔ مقداد نے کیا اللہ آپ نے پی لیا، آپ کا بچہ میں نے پی لیا، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی ملا کسی نہیں ملا، کیونکہ برکت میرے اور آپ کے درمیان رہ جائے بس یہ اچھا ہے، میرے آپ کے درمیان۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ مثالیں ہیں مگر کیا کریں، میرا اور آپ کا فاسد یقین ہے، یہ میرا اور آپ کا فاسد یقین ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے معجزات اور یہ ساری کرامتیں اور برکتیں ہیں تو اس زمانے کے ساتھ تھی، یہ ہماری عادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات سے
آقا نے معجزات کے ذریعے امت کو اللہ سے لینا سکھلایا تھا. سننے کا کہنا معجزات سے امت کو اللہ سے لینا سکھلایا تھا. صرف اتنا نہیں ہے کہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ثبوت کے لیے تھے صرف, وہ تو صحابہ جانتے تھے یقین سے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. جو معجزات کافروں کے لیے ظاہر ہوئے وہ تو نبی کے تعارف کے لیے ہیں, اور جو کرامتیں جو معجزات صحابہ کے لیے ظاہر ہوئے ہیں اس سے صحابہ کرام کو عمل کی قوت سکھلانا مقصود تھا. دیکھو میں نے بات کی, عمل کی قوت تعلیم دی ہے صحابہ کو معجزات دکھلا کر, اپنے نبی ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے کفار کو معجزات دکھلا کر, تاکہ عذاب اللہ کے جلدی آئے اگر یہ نہیں مانتے. اگر کفار نہیں مانتے تو عذاب جلدی آئے گا. معجزات آپ جانتے ہیں کہ کفار نے کہا مان لیں گے آپ کو, چلیے چاند اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. آپ نے فوراً انگلی کا اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. آج کے بیچارے آج کل کے مسلمان ان کو معبود ان کو بڑا سمجھتے ہیں جو چاند پر ہو کر آ جائیں. یہاں ایک اشارہ عادت سے, وہ بھی عبادت کا اشارہ نہیں تھا, ایک اشارے سے آگے ٹکڑے ہو گئے. آپ بتا دیجیے, ساری سائنس ایک اشارے میں فیل ہو گئی, جسے آپ سمجھتے ہیں نا کہ میاں یہ ہیں ترقی پر تو جو چاند پر ہو کر آ گئے, یہ ہیں ترقی پر. ہاں مجھے حیرت ہوتی ہے, بیچارے آفاق میں گم ہیں, حالانکہ آفاق میں گم ہونا یہ کافر کا میدان ہے. یہ کافر کا میدان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے. مومن کافر فرق یہ ہے کہ مومن کے دل میں آفاق گم ہے اور کافر آفاق میں گم ہے. کافر آفاق میں گم ہے, چاند میں کیا ہے, سورج میں کیا ہے, ستاروں میں کیا ہے, اسے کافر ان آفاق میں گم ہے. اس لیے ان کا نزدیک سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہ چاند میں پہنچ گئے. جی ہاں, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جی ہاں, اور ان کے نزدیک وہاں پہنچنے والے بھی نہ ہیں, اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خبر لائے ہیں جہاں جبریل کبھی نہ پہنچے, نہ آئندہ کبھی پہنچ سکیں گے. جی ہاں, یہ وہاں کی خبر لائے. تو سمایا کرتے تھے کہ جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں ان کا قائد کتا ہے, اور جن کے پیچھے چلنا چاہیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ قائد وہ ہیں کہ جہاں جبریل نہیں پہنچ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کے قائد ہیں؟ ہمارے قائد وہ ہیں جو وہاں سے خبر لائے ہیں جہاں جبریل نہیں پہنچ سکتے. جی ہاں, جن کو ہم قائد بنا کر چلنا چاہتے ہیں ان کا قائد کتا ہے. پھر کتا خبر لاتا ہے آگے کی, اس کے کتے کے اشارے پر بیچارے قدم اٹھاتے ہیں. جو لوگ کتے کے اشارے پر قدم اٹھاتے ہوں کیا وہ اصطلاح کے قابل ہو سکتے ہیں؟ سنو, آپ جو کہنا کہ یہ ہیں یہ ترقی کر رہے ہیں, سنیے صحیح, جن کا مقتدا جن کا امام کتا ہو کیا وہ قابل اصلاح ہو سکتے ہیں؟ ان کو دیکھ کر چلو یہ بہت آگے چلے گئے. ہاں, کفر کہیں تک پہنچ جاوے, اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ میں لوگ ہیں, ان کا نزدیک ہے کوئی چیز نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جتنی برکتوں کے معجزات ہیں, میری بات یاد رکھنا, میں کچھ کہہ رہا ہوں, جتنی برکتوں کے معجزات ہیں آپ اس کے ذریعے اپنی امت کو اللہ سے لینے کے ضابطے سکھانا چاہتے ہیں. جیسا اللہ سے لینے کے ضابطے کیا ہے, یہ تو نہیں کبھی دیکھو یہ ساری برکتیں ہمارے ہونے تک ہیں, بس ہم چلے جائیں گے تو پھر یہ ساری برکتیں ختم ہو جائیں گی. نہیں, یہ بات منافقین نے تو کہی تھی. یہ بات منافقین نے کہی تھی آپ کی وفات پر, اور یہی بات کفار نے بھی کہی تھی آپ کی وفات پر کہ دیکھو جو ان کی مدد ہوتی تھی ان کے نبی کی وجہ سے وہ تو چلے گئے, اب تو ان کی مدد تو ہوگی نہیں. ہنسے کیا پڑھیا, ارے پڑھیا, منافقین اور کفار نے یہ بات کہی تھی کہ ان کی جو مدد ان کے نبی کی وجہ سے ہوا کرتی تھی وہ اب نہیں ہوگی. اور میں آپ کو بتاؤں کمزور ایمان والے جو مرتد ہوئے تھے اس موقع پر وہ بھی یہی سوچ کے مرتد ہوئے تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا, اب تو ان کی طاقت بڑی ہے, اب تو ان سے سمجھوتا کر لو, اس لیے کہ جو غیب مدد ہوا کرتی نبی کے ذریعے سے وہ نبی تو چلے گئے.
جو مدد ہوتی تھی نبی کے ذریعے سے وہ تو چلے گئے. اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو بہتر یہ ہے کہ اب تو ان کا سہارا لے لو. میں اسی کہنا چاہتا ہوں کہ جب عمل سے کامل یقین کمزور ہو جاتا ہے تو آدمی پھر کفر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. یہ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں. اس لیے فرمایا کہ تمہیں دین دیا گیا ہے اور ہر عمل کی قوت ہے کہ اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرو. اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرو. اے اللہ، یہ میرا عمل ہے، تیرا وعدہ ہے. میرا عمل ہے، تیرا وعدہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کو سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے مجھے کہ میرے دل سے کائنات کا یقین نکل گیا؟ اس کی کوئی علامت بھی ہے کہ ہاں اس کی تو صبح سے لے کے شام تک سینکڑوں علامت ہے. میرے آپ کے دل سے کائنات کا یقین نکلا یا نہیں نکلا مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو بہت آسان ہے. جب کوئی حاجت پیش آئی، جب کوئی حادثہ پیش آیا، یا کوئی نقصان آیا، یا کوئی ضرورت پیش آئی، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا خیال اس وقت عمل کی طرف گیا یا سبب کی طرف گیا. اگر عمل کی طرف خیال گیا ہے تو پھر کہیں کہ آپ کو اعمال سے قلبی کا یقین حاصل ہو گیا ہے. اور اگر آپ کا پہلا خیال شکل کی طرف جاتا ہے، سبب کی طرف جاتا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا یقین سبب پر ہے. جس چیز پر آپ کا یقین ہوگا اسے آپ مقدم کریں گے، جس پر آپ کا یقین نہیں ہوگا اس کو آپ مؤخر کریں گے، پیچھے کر دیں گے. دوسری بات بہت آسان بات ہے. حاجت کے پیدا ہوتے ہی کیا بتاؤں، لوگ یہ سمجھتے ہیں حاجت کے پیدا ہونا بشریت کا تقاضا ہے. حاجت کا پیدا ہونا بشریت کا تقاضا نہیں ہے، ایسا نہیں. مولوی صاحب، حاجت کا پیدا ہونا بشریت کا تقاضا نہیں ہے. حاجت کا پیدا ہونا مومن کے اس امتحان کے لیے ہے کہ آپ اس وقت کیا، اس حاجت کے لیے کیا عمل کرتے ہیں. حاجت کے لیے کیا عمل کرتے ہیں نا. بشریت کے تقاضے تو مسلمان غیر مسلم میں سب میں برابر ہیں. بخاری سے بھی ہوتا ہے، اسے بھی ہوتا ہے. بیمار مسلم بھی ہوتا ہے، غیر مسلم بھی ہوتا ہے. سب میں جتنے مسلمان غیر مسلم ہیں تمام بیماریاں سب میں مشترک ہیں. ایسا ہی ہے نا. اگر یہ بشری تقاضا ہے تو پھر ایک کافر کے اندر بھی بیماری پیدا ہوتی ہے، غیر مسلم بھی بیمار ہوتا ہے. سنو کیا کہہ رہا ہوں. مومن کے اندر بیماری کا پیدا ہونا صرف ایک بشری تقاضا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ نے کیا. پیٹ میں درد ہوا، اللہ سے کہا کہ اللہ میرے پیٹ میں درد ہے. اللہ تعالی اپنے حکم سے ٹھیک کر دیتے. اللہ اپنے حکم سے مجھے صاحب ٹھیک کر دیتے. اللہ اپنے حکم سے ٹھیک کر دیتے. دوسرے کو نہیں کہا. اللہ نے نہیں کیا، حکم سے نہیں کیا. اللہ نے فرمایا، فوراً حکم نہیں کر دیا اللہ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ ریحان استعمال کرو. اللہ کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ریحان کی کیا ضرورت ہے؟ جڑی بوٹی کی کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ وہ قادر مطلق ہے، اسے کیا ضرورت ہے اس کی کہ بھئی یہ آپ کو پیٹ کا درد ہو رہا تو وہ دوا کھاؤ ہوتا ہے، ڈاکٹر بتائے گا دوائیں. اللہ کیا تم دوا بتانے کی؟ اللہ محتاج ہے اس کا؟ بولو نہیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ ریحان استعمال کرو، اور ریحان استعمال کیا. موسیٰ علیہ السلام نے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا. اللہ نے سبب سے درد ٹھیک کیا ہے، اس لیے نہیں کہ آئندہ تمہارے پیٹ میں درد ہو تو ریحان استعمال کر لینا. آپ تو ایک حکیم صاحب کے نسخے پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ بس جب بھی کبھی تکلیف ہوگی تو یہی دوا کھاؤں گا، اس یقین میں پھنس جاؤں گا. اور وہاں حکیم کون ہے؟
اللہ نے نسخہ دیا ہے نبی کو کہیں کا ریحان بڑی بوٹی ایک بار درخت ہوتا ہے زمین سے ہوتا ہے، اللہ نے بتایا یہ کھا لو، وہ استعمال کیا، پیٹ کا درد فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر اللہ نے دوبارہ درد پیدا کیا کچھ عرصے کے بعد، خیال ہے وہ ریحان اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ سنیے تو اب کتنا یقینی نسخہ ہوگا۔ درد شروع ہوا تو ریحان کا خیال آیا اور ریحان استعمال کیا، بہت کیا، لیکن پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہوا، بڑھتا گیا۔ اللہ سے کہا اے اللہ آپ نے تو بتایا تھا ریحان استعمال کرنے کو، پہلے تو ہمارے پاس آئے تھے، اب کہ تم سیدھے ریحان کی طرف چلے گئے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، جن لوگوں کو اپنے اسباب کا تجربہ ہو جاتا ہے نا، وہ تو سارے اعمال کی طرف پھینک کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ راستہ اگر ہے تو یہ ہمارا تجربہ ہے، ہمارا تجربہ ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کراؤ، ہمارا تجربہ ہے، ہمیشہ اس کی دوا سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود نسخہ بتا کر موسیٰ علیہ السلام کو آزما رہے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اگر اگلی مرتبہ درد ہوتا ہے تو ہم سے کہتے ہیں ریحان استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسباب میں کامیاب کرتے اس لیے ہیں تاکہ اگلی ضرورت میں، اگلی تکلیف میں یہ دیکھیں کہ یہ ہماری طرف آتا ہے یا ہمارے بتائے ہوئے سبب کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہ اعمال دے کر گئے ہیں جن کے ذریعے اللہ کی ذات سے براہ راست فائدہ ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ بہت آسان ہے ایک مسلمان کے یہ جاننا کہ میرا یقین عمل پر ہے یا سبب پر ہے، وہ دیکھ لے جس چیز کو مقدم کرے گا اس پر یقین ہے، جس کو مؤخر کرے گا وہ غیر یقین ہے۔ اس کو بالکل تقدیم و تاخیر کا فرق ہے۔ بس ہم اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اسباب کو مؤخر کر دو، اسباب کو مؤخر کر دو۔ بس اگر تم اسباب کو مؤخر کر دو گے اور عمل کو مقدم کر دو گے تو اللہ تعالیٰ یا تو سبب کو تابع کریں گے یا سبب کی طرف پہنچنے سے پہلے کام پورا کر دیں گے۔ یہ دونوں شکلیں عام ہیں ذرا صاحب میں۔ کئی سبب سے کام اس لیے بنا دیتے ہیں تاکہ امتحان لیں کہ اس کا کئی سب پر یقین تو نہیں۔ اگر لوگوں کے کام اسباب سے بالکل نہ بنتے پھر لوگ کہتے کہ اللہ سے ہوتا ہے تو کوئی کمال نہیں تھا۔ ہم دکھلائیں گے اسباب میں اور امتحان لیں گے، بتاؤ سبب سے کہتا اللہ کی ذات سے کہتے سمجھتے تھے۔ جب عمل سے ایک مرتبہ کامیابی حاصل ہو جائے تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عمل سے کامیابی کا راستہ دکھلا دیا ہے۔ ہاں یعنی یہ تو یہاں مقدر کی بات ہے، کبھی عمل سے ہوگا کبھی نہیں ہوگا جی، اور یہ تو اسبابی مقدر کی چیزیں، کبھی سبب سے ہوگا کبھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر میں کہتا ہوں عمل سے کامیابی نہ ملے اور آپ کی حاجت عمل سے پوری نہ ہو تو نہ ہو، کیا بات ہے؟ کیونکہ کوئی عمل، کوئی عبادت، کوئی تہجد، کوئی صلاۃ الحاجہ کسی حاجت کے لیے ہے ہی نہیں۔ جب صلاۃ الحاجہ بھی حاجت کے لیے نہیں ہے تو پھر کون سا عمل حاجت کے لیے ہو سکتا ہے؟ سوچیے تو صحیح آپ۔ صلاۃ الحاجہ بھی، جب صلاۃ الحاجہ بھی حاجت کے لیے نہیں ہے تو پھر کون سا عمل ہو سکتا ہے میری حاجت کے لیے، دنیا کے لیے؟ سوچیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا۔ صلاۃ الحاجہ میں صاحب حاجت کے لیے نہیں ہے، تو کیا عرض کروں آپ سے؟ جو لوگ صلاۃ الحاجہ پڑھتے ہیں نا پوری نماز میں حاجت کو سوچتے رہتے ہیں، پوری نماز میں، حالانکہ نماز میں حاجت کو سوچنا اللہ کے غیر کو سوچنا ہے۔ اور صلاۃ الحاجہ جو ہے وہ حاجت کے لیے نہیں ہے، صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے نہیں ہے۔ لوگوں کو غلطی ہوئی بہت بڑی غلطی ہے کہ لوگ صلاۃ الحاجہ کو حاجت کی نماز کہتے ہیں، حاجت کی کوئی نماز نہیں۔ حاجت مخلوق ہے، نماز حاجت کے لیے ہے، اتنا بڑا فرق ہے۔
حاجت کیا ہے مولوی صاحب؟ مخلوق ہے نا حاجت، اور نماز کس کے لیے ہے؟ حاجت کے لیے. پھر کیا مطلب اس کا کہ میں تو نماز حاجت کے لیے پڑھ رہا ہوں، حاجت کی نماز نہیں. نماز تو جنت کے لیے بھی نہیں ہے جہاں ساری خواہشات پوری ہونی ہے. اگر آپ کی دنیا کی ضرورت کے لیے آپ کے لیے نماز کی ضرورت ہے، سوچے تو صحیح، آپ خود ہی فیصلہ کریں. جہاں ساری خواہشات پورے طریقے سے ہمیشہ کے لیے پوری ہونی ہے، وہاں کے لیے بھی نماز نہیں ہے. سنیے تو صحیح، جب پوری ہمیشہ کی ہمیشہ بابدی زندگی خواہشات کو گزارنے کے لیے نماز نہیں ہے جنت کے لیے، تو پھر ایک وقتی طور پر دنیا میں ایک حاجت کی پرانی کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ اس لیے حاجت کی نماز کوئی نماز نہیں ہے. صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الحاجہ کیوں کہتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، نماز تو اللہ کے قرب کے لیے ہے. نماز اللہ کے، سن رہے سو رہے، نماز اللہ کے قرب کے لیے ہے. تم 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو کر اپنی بات کہہ دو اللہ سے. تو قریب والوں کی بات سنی جاتی. تو صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے نہیں ہے، قرب کے لیے. تو تم 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے قریب ہو گئے تو پھر قریب ہو کر اللہ سے بھی حاجت کہہ دو. ورنہ صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے نہیں ہے تو سب سے بڑی بدنیتی ہے. آپ تو کہہ رہے میں نے نیت باندھی صلاۃ الحاجہ کی، اور یہ بدنیتی ہے. یہ کیا ہے؟ موقع مدد ہے، کسی حاجت کے لیے عمل کرنا چاپلوسی ہے. حاجت کے لیے عمل سیدھی بات، کسی عمل کے لیے، کسی حاجت کے لیے عمل چاپلوسی ہے. کیوں کہ جب کوئی حاجت آئے گی تو آپ اللہ کے لیے متوجہ ہوں گے، اور جب حاجت پوری ہو جائے گی تو آپ اللہ کو چھوڑ دیں گے. نہیں وہ تو کوئی پریشانی آتی ہے تو لوگ وظائف کی طرف، فرائض کی طرف، صدقات کی طرف، اعمال کی طرف، انہیں ان کی حاجت لے کر آ رہی ہے. انہیں عبادت کا شوق، انہیں اللہ کی ذات سے تعلق نہیں ہے. ان کو تو ان کی ضرورت نے مجبور کیا ہے. آپ کسی وزیر یا کسی عہدیدار کے پاس اچانک پہنچ جاتے ہیں حاجت لے کر، اور کبھی اس سے ملنا